اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الصافات۔ الحمدللہ ہم لوگ پچھلی نشست میں آیت نمبر 138 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ اس سیشن میں یہ صورت مکمل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی نشست میں نے اس بات پر توجہ دلائی تھی کہ قرآن کی آیات بلکہ پورا قرآن اگر مرکز دیکھا جائے پورے قرآن کا تو یہ انسان ہے، حضرت انسان، جس کا ایک نمائندہ میں ہوں اور آپ سب ہیں، اور پوری نوع انسانیت ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ الحمدللہ انسانی فطرت ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو باہر، گھر سے باہر اور عمومی طور پر، یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ سائیکولوجیکلی کتنا ڈفرینس ہے دیکھنے میں تو ہم سب کے ویسے ہی، دو ہاتھ دو پیر، دو آنکھیں، ناک، منہ ویسے ہی ہے، سر ہے، لیکن یہ بات کسی نے کہی، بہت درست کہی، کہ دا موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین آن ارتھ از دا مین۔ سب سے کمپلیکیٹڈ مشین دنیا میں اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ آج بھی میڈیکل سائنس انسان کی تمام باتوں کے متعلق، جسم کے تمام اعضاء کے متعلق کوئی حتمی رائے، بہت سارے ایسے ہیں کوئی حتمی رائے ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھتے ہوئے ماضی کے واقعات میں نہ ڈوبیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہے، مجھے حاصل ہے، آپ کو حاصل ہے، یا اللہ سے دور ہیں۔ کامیاب وہی ہے اور وہی ہوگا جو اللہ کے قریب ہے۔ ایمان والا خطا کرتا ہے، کرے گا لازماً، انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ایمان والا خطا کے بعد بضد نہیں ہوتا، اصرار نہیں کرتا، معذرتیں نہیں پیش کرتا، بلکہ اللہ سے اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کا معاملہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی قرآن نازل ہوا تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بہت ساری آیات قرآن میں ایسی ہیں جو بالکل واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو ہدایت دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہدایت آپ کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے۔ دوسرا طبقہ مشرکین مکہ کا تھا، یا مشرکین کا تھا عمومی طور پر، لیکن آج ہمارے ماحول میں ایک طبقہ وہ ہے جو
ایمان کا دعوے دار ہے، اور دوسرا طبقہ اگر ہے تو ان کو ایک طرف چھوڑ دیں، بہت معمولی تعداد ان کی ہے، اور ان تک دین کی تعلیم کہاں تک پہنچائی گئی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایمان والوں میں یقیناً دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں۔ ایک وہ جو حقیقتاً ان کا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، جن کا ایمان انشاءاللہ اللہ کے ہاں تسلیم کیا جائے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کی تمام کے تمام اعمال یا بیشتر اعمال یا اکثر اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اور وہ اللہ سے نہ توبہ کرتا ہے نہ استغفار کرتا ہے، اپنے اس پر وہ ضد کرتا ہے، اب معذرتیں پیش کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو لوگ ایمان پہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایمان والوں میں جن کا ایمان اللہ کے یہاں تسلیم ہوگا انشاءاللہ، ان میں مجھے اور آپ سب کو شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آخری واقعہ 4 آیات میں لوط علیہ السلام کا اس صورت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، وہ ہم لوگوں نے پڑھا، اور پھر آخر میں جو بات اہم تھی وہ اللہ نے بتائی کہ تم گزرتے ہو ان آبادیوں سے، تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا؟ کبھی دن میں کبھی رات میں تمہارا گزران ہوتا ہے، اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسی چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کے غضب کو ظاہر کرتی ہیں، اور پھر ہم ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ انبیاء اور رسولوں کے واقعات میں اب یہ آخری نبی اور رسول ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، اگلی آیت میں چند آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس صورت کی میں آخری جو جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں یونس علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان یونس لمن المرسلین، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگے ایک ایسی کشتی کی طرف جو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ فساہم فکان من المدحدین، وہ کشتی، آپ سوار تو ہو گئے لیکن بوجھ کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے وہ ڈوبنے کے قریب تھی، جس کے بعد یہ کیا گیا کہ کشتی میں وزن کم کرنے کے لیے اب پانی میں چھلانگ لگانا ہے تاکہ وزن کم ہو، باقی لوگوں کی زندگی بچے۔ قرعہ ڈالا گیا سب کے نام کا، لیکن یہ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ایسا ہوا، یعنی کہ آپ ہی مغلوب ہوئے، یونس علیہ السلام مغلوب ہوئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، انہیں پانی میں چھلانگ لگانا پڑا، اور جیسے ہی پانی میں چھلانگ لگایا ہے ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ خود اپنے حالت زار پر ملامت کر رہے تھے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوس رہے تھے۔ عام جملہ میں نے استعمال کیا، یہ وہ کیفیت تھی جن میں یہ تھے۔ یہ آیت نمبر 100 کیا ہے، 141 سے 142۔ فلولا ان کانا،
ولولا انہ کان من المسبحین، عام ترجمہ، اور اگر یہ نہیں ہوتے تسبیح کرنے والوں میں، عام معنی عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے میں نے بیان کر دیا، لیکن یہ لفظ سبح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جس سے یہ لفظ مسبحین بنا ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں پر عمل کرنے والے نہ ہوتے، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ میری نظر میں۔ وَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یہ اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اس دن تک کے لیے جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جاتا، یعنی مچھلی نے کھا پی کے انہیں ہضم کر لیا ہوتا۔ وَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا، پھینک دیا، اور وہ بیمار تھے۔ سوچ سکتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں کیا ہوا ہوگا۔ ہاتھ میں جب کوئی چیز جاتی ہے تو طرح طرح کے کیمیکل نکلتے ہیں، ان کے اثرات سے ان کے پورے جسم پر کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہاں، یہ وہ کیفیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں پھینک دیا، نکال دیا، ڈال دیا ایک ایسی زمین پر جو بالکل ننگی تھی، اس پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور پھر ہم نے وہاں پر ان پر اگا دیا ایک درخت یقطین کا۔ یقطین کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ان پودوں کے لیے کہا جاتا ہے جو لت والے ہوتے ہیں، جن میں لت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے یہ کدو کا درخت، کدو کا لت تھا، واللہ عالم کیا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو پودا اللہ نے اگایا، اس پودے سے ان کو غذا بھی مل رہی تھی اس کے پھل سے، اور یہ پودے کا دوسرا یہ تھا کہ ان کے جسم پر جو حالت اس کی تھی اس کا علاج بھی ہو رہا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس پودے کی وجہ سے ہوئی۔ قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہ بات خود ہی ظاہر ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں بھیجا 1,00,000 لوگ یا اس سے بھی زیادہ ان کی طرف۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو ان سب نے ایمان لایا اور پھر ہم نے ان سب کو ایک وقت مقرر تک زندگی کی تمام ضروریات ان کی پوری فرمائی۔ یہ آیت نمبر 148۔ یہاں پر اس صورت میں یونس علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ در حقیقت یونس علیہ السلام پر قرآن کے اندر بہت تھوڑی آیات ہیں اور کئی مقامات میں ہیں۔ سورہ یونس میں غالباً 1 آیت یا 2 آیت ہیں یونس علیہ السلام سے متعلق، ان کے قوم سے متعلق، اور دوسرے مقامات ہیں اور یہ یہاں پر ہیں۔ ان تمام آیات کو اگر سم اپ کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، آپ نے وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچایا، قولاً اور فعلاً، بھاگ دوڑ کی اللہ کے راستے میں، مسبحین میں سے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب ان کی قوم کے اپنی حالت کو دیکھ کر کہ قوم ان کی باتوں پر کوئی کان نہیں دھر رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم اب عذاب کے زد میں آئے گی، اور ایک طرح سے نا امید ہو کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم سے نکل جایا جائے۔
کہا جاتا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا. انبیاء اور رسولوں کا فیصلہ اللہ ہی کے تحت ہوتا ہے. بہرحال اللہ نے ہمیں نو انسانی کو سبق دینا ہے، ہاں بتانا ہے. بہرحال وہ بھاگ کر کے ایک بھری ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے جس کا ذکر ابھی آ گیا، اور پھر مچھلی انہوں نے نگل لیا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کہا جاتا ہے 3 دن اور 3 رات یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. واللہ عالم، یہ باتیں روایات سے معلوم ہوتی ہیں. اور پھر مچھلی نے انہیں اگل دیا ایک بنجر زمین پر، ہضم نہیں کر سکی انہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہاں پر ایک پودا ان پر اگا دیا جہاں یہ پڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جب یہ ٹھیک ہو گئے تو واپس اپنے قوم کی طرف گئے. اس دوران میں آپ کے چلے جانے کے بعد وہاں کہا جاتا ہے کہ پوری قوم کو احساس ہو گیا. عذاب کے کچھ نشانات، کچھ واقعات ایسے ہوئے، اور پوری قوم نے اللہ سے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئی، ہے نا. جس کا ذکر سورہ یونس میں ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ لوگوں نے توبہ کی ہو، تمام آبادی نے، جس کو ہم اجتماعی توبہ بھی آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. اور پھر ان پر عذاب اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، وہ عذاب نہیں آیا. اور پھر یونس علیہ السلام ان کے درمیان پہنچ گئے اور پھر رہے ایک پتہ نہیں کتنا عرصہ. یہ ہے پورا واقعہ جو میں نے ان نٹ شل آپ کو بتایا، اور جو قرآنی آیات سے ملتا ہے، جو روایات سے ملتی ہیں، اس کی بھی وضاحت کی. واللہ عالم. اب یہاں سے اب آیت نمبر 149 سے یہ جو آیات آ رہی ہیں اس وقت کے لوگوں کو سے مخاطب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں اور اپنے کفر پر اڑی ہوئی تھیں. مشرکین ان کو مخاطب ہیں. ان لوگوں نے کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ایک عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا تھا، اور پھر وہ فرشتوں سے دعائیں کرتے، فرشتوں کے نام پر نیاز اور دوسری ایسی چیزیں نکالتے کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس سفارش کریں گے تو ہمیں وہ کچھ مل جائے گا. اور آخرت کا ایک تصور بھی ان کے یہاں تھا کہ اگر ہم آخرت میں یہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے. یہ وہ لے کر کے ایک گڑھی ہوئی چیز، ایک اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز جو ان کا عقیدہ اپنے انہوں لوگوں نے بنا رکھا تھا. ان باتوں سے جو میں نے آپ سے کہی ہوئی، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر وہ جانتے تھے، اللہ کو بحیثیت خالق کائنات تسلیم کرتے تھے. اور یہ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جہاں سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے. آیت نمبر 49 سے آگے بڑھیں گے. آیت نمبر 149. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. اے نبی، آپ لوگوں سے سوال کریں کہ کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ بیٹے ہمیشہ سے اور خاص طور سے اس دور میں بھی یہ قابل فخر سمجھے جاتے تھے. قرآن کے پیچھے کئی مقامات پر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کئی وجہ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے، یعنی پیدائش کے بعد وغیرہ وغیرہ بہت ہے. تو بہرحال یہ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور تم نے اپنے رب کے لیے بیٹا پسند کیا ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنائی ہیں، یعنی مادہ بنایا ہے، مؤنث بنایا ہے، اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے، یہ لوگ اس کے گواہ ہیں.
الا انہم من افکہم لیقولون، بلکہ یہ ایک ان کی گھڑی ہوئی بات ہے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے. کیا؟ ولد اللہ، کہ اللہ کو اولاد ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، بے سر پیر کی بات کو اڑایا ہوا ہے اور اس پر یقین رکھتے ہیں. اصطفى البنات البنین، کہ ہم نے یا انہوں نے بیٹیاں پسند کی ہیں، چنا ہے بیٹوں کی جگہ. اشارہ اللہ کی بیٹیوں یعنی فرشتوں کی طرف ہے. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ خود اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے اور اپنے رب کے لیے پسند کر رہے ہو. افلا تذکرون، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے، کھلی کھلی کوئی دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تم لوگوں کے پاس کوئی کتاب ایسی ہے تو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو تم لوگ. اب یہ ان لوگوں کی دوسری گھڑی ہوئی بات جس پر ان کا اعتقاد تھا وہ جنات کے متعلق تھا. جنات کا بھی انہیں علم تھا، جنات. اور جب یہ جاتے اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے، رات میں جہاں ٹھہرتے جس بیابان میں، تو وہاں پر کہتے کہ میں پناہ لیتا ہوں اس بیابان کے جن کی، یعنی اپنے آپ کو جن کے حوالے کر کے یہ پرسکون ہو جاتے. یہ چیزیں قرآن میں کچھ پڑھی ہیں ہم لوگوں نے، کچھ آگے بھی پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے بنا لیا ہے اللہ اور جن کے درمیان ایک رشتہ داری، قرابت داری. یہ کہتے کہ جنات، ان کا عقیدہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے سسرالی رشتہ دار ہیں. نعوذ باللہ. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنوں کو تو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ جہنم میں پیش کیے جائیں گے. ہاں، کون؟ یہ ابلیس اور اس کی نسل کی طرف اشارہ ہے. یہ مقدمے ہم لوگ پہلے کئی بار آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات تمام عیب، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، ان صفات سے پاک ہے جو یہ لوگ اللہ کی طرف لگاتے ہیں، اللہ کو جس سے ان صفات کے ساتھ موصوف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. یہ لفظ سبحان جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لفظ پر بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. عام طور سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. ہاں، میں نے اس کی تھوڑی سی اور زیادہ الفاظ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ تمام عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے. یہ در حقیقت عیب اور کمزوریاں ہیں کیا؟ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے. یہ انسانی کمزوری انسانی کی حد تک محدود ہے، اور ہر وہ عیب جو جس سے انسان متصف کیا جاتا ہے، انسان کے اندر پایا جاتا ہے، ہر اس عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے.
مثلاً میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، دور الماری میں کتاب رکھی ہوئی، میں یہاں سے نہیں اٹھا سکتا. یہ عیب ہے انسانی جسم کا کہ ہاتھ میرا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ ایسے تمام عیوب سے پاک ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کی طبیعت میں ہیں، انسان کی فطرت میں ہیں، جو جس سے برائی سمجھا جاتا ہے. ہاں، کوئی بھی سلب طبع انسان برائی سمجھتا ہے. ایسی تمام چیزوں سے اللہ رب العزت بری ہے، کوئی تعلق نہیں ایسا. اللہ تو العزیز ہے، القدیر ہے. آیت نمبر 160. اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے ان اللہ کے ان غلاموں کے جو برگزیدہ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اللہ کی صفات کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین صفات کے مالک ہیں. اپنی ذات میں ہی تمام تعریفیں اللہ کے اندر موجود ہیں. آگے کی آیات یہ بھی مخاطب اس وقت کے لوگوں کے لیے سے ہے، لیکن یہ تمام نوع انسانی کے لیے یہ آیات ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے عقائد کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے عقائد قرآن کے مطابق ہیں، کیا ہمارے اعمال اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ النساء میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اور تم لوگ اور جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، جس کو تم لوگ اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جن سے تم لوگ اپنی توقعات کو پورا کرنے والا جنہیں تم سمجھتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، ایسے لفظی ترجمہ کہ نہیں ہو تم لوگ اس بات پر فتنے میں ڈالنے والے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے. الا من هو صال الجحیم، سوائے ان کو ہی تم فتنے میں ڈال سکتے ہو جو جہنم میں تپائے جائیں گے. جہنم میں جنہیں سیکا جائے گا آگ میں. یعنی تمہاری اس حرکت کو ایمان والے ہرگز قبول نہیں کریں گے. ایسے عقائد کو کبھی بھی ایمان والے نہیں مانیں گے، وہ فتنے میں کبھی نہیں پڑیں گے ان چیزوں کے. لیکن آج امت مسلمہ کے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنایا ہوا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ چاروں طرف نظر دوڑائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے عقائد کیسے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سبوں کو ہدایت فرمائے. آگے کی 3 آیات آ رہی ہیں. ان آیات کے بارے میں اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ فرشتوں سے متعلق ہے، لیکن آیات کو پڑھتے ہوئے اور ان پر غور کرتے ہوئے میری نظر میں تو ہو سکتا ہے یہ فرشتوں کے متعلق ہو، لیکن یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں. واللہ عالم. آیت نمبر 165. وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم لوگ وہ ہیں جو صفیں بنانے والے ہیں. وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری میں سبقت لے جانے والے ہیں. میں نے آیت نمبر 164 چھوڑ دی پڑھتے ہوئے.
آیت نمبر 164 جو ان دو آیات سے پہلے ہیں، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامٌ معلوم، اور ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اس کا مقام معلوم نہ ہو۔ ان تین آیات کو ترتیب کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا مقام معلوم نہ ہو، اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو صفحے بناتے ہیں، اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو عام ترجمہ جو تسبیح کرتے ہیں، مسبحون نہیں، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں تیزی سے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ میری نظر میں یہ آیات ایمان والوں سے متعلق ہے۔ ہر ایمان والا جانتا ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کی یہ تمام زندگی کا جو طریقہ ہے یہ کہاں لے جانے والا ہے، جنت میں۔ ویسے بھی ایک حدیث بھی ہے، آپ سے نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جس کی جگہ جنت یا جہنم میں متعین نہ ہو۔ صحابہ ظاہر ہے سوال کر بیٹھے، یا رسول اللہ پھر عمل کا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ٹھکانہ جہاں ہے وہیں کا عمل اس کے لیے آسان ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری صفیں ایسی ہیں جیسے کہ فرشتے اللہ کے سامنے سب بستہ ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کے سلسلے میں، نماز کی صفوں کے سلسلے میں تاکیداً بھی یہ بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہمیں تین فضیلتیں ایسی دی گئی ہیں جن میں اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں۔ ہماری صفیں فرشتوں جیسی بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی پاک کرنے والی شے ہے۔ نماز کی صفوں کی درستگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے تو یہ بات ثابت ہے کہ جب تک کہ نماز کی صفیں درست نہیں ہوتی آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، اس لیے کہ روایات ملتی ہیں دوسرے خلیفہ کے بارے میں، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً وہ لوگ بھی کرتے ہوں گے۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیں گے، مخالفت پیدا کر دیں گے آپس میں۔ اور آج یہ سین ہم دیکھتے ہیں کہ صفیں درست بھی نہیں ہوتی، امام بس صرف کہہ دیتا ہے کئی بار کہ سب ٹھیک کر لیں اور تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اور صفیں صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ دلوں میں اختلاف کی آپس میں کی وجہ، بہت بڑی وجہ یہ صف کی درستگی نہ ہونا ہے۔ خصوصاً میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، کہ وہ تو بالکل ہی پرواہ نہیں کرتے کہ جو ساتھ میں جو آدمی کھڑا ہے اس سے ان کی کرسی مل بھی رہی ہے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات کی طرف ان لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں جو وہ کہا کرتے تھے آپس میں، اور آج ہم لوگ بھی اس نوع کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نوع کا لفظ استعمال کرنا، قسم کی، ایگزیکٹلی تو نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسا کہنے کی اب گنجائش نہیں ہے۔ لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہوتا بے شک ہمارے پاس یہ پہلے والوں کی کتاب، پہلے والوں کی ہدایات، نکننا عباد اللہ المخلصین، تو ہم لازماً ہوتے اللہ کے برگزیدہ غلاموں میں سے۔
یہ اس وقت تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی، آج ہم نہیں کر سکتے، ایمان والے نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کتاب تو موجود ہے، لیکن ہم آج دوسرے انداز میں کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن عربی سمجھتے تو تو ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوتے، یا ہمیں بتایا گیا ہوتا، یا ہمیں باپ داداؤں نے سمجھایا ہوتا۔ یہ سب بہت ساری ہیں باتیں جو ہم لوگ اس نوع کی کرتے ہیں۔ ایسی تمام باتیں اللہ کے ہاں بے وقت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان لوگوں نے انکار کیا جب ان کے پاس کتاب آ گئی، ہدایت آ گئی، تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونا ہے۔ ہاں، ویسے ہی آج اس طرح کی باتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو درست نہ کرنے والے، ہاں، قرآن کی ہدایت کو نہ جاننے والے، آنکھ بند کر کے زندگی گزارنے والے امیدوں کے سہارے، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 171 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہ ہدایت یہ کتنا ضروری تھا آپ کے لیے، اس سے اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف تو ان کو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اتنا پختہ یقین اب رکھتے تھے کہ یہ باتیں درست ہیں۔ آپ کو جب اللہ نے مشاہدہ بھی کرایا تھا بہت ساری چیزوں کا، اور دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کے چاروں طرف تھے۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار لوگ تھے۔ ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مکے کی آبادی اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے تھی۔ یہ سب کے سب الگ الگ خاندان، قریش اور دوسرے لوگ، یہ سب کے سب آپس میں رشتہداریاں ان کی تھی، ہے نا۔ اوپر جا کے ان سب کی جد امجد ایک ہی شخص ملتا ہے۔ لوگوں نے یہ نسب تیار کیا ہے، بعض مفسرین نے، ہے نا۔ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی ایسی حالت میں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیا کرب اور تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہوں گے ان لوگوں کو دیکھ کر، ان لوگوں کے آنے والے وقت کو دیکھ کر۔ آج جو ایمان والا صحیح ایمان پر ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے اپنے چاروں طرف لوگوں کو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے۔ لازمن ہوتی ہے یہ، اگر وہ ایمان والا ہے، کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دینی بھائی ہیں، یہ لوگ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، میرے کزن ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیوں تباہی میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں نہیں بات سنتے اللہ کی؟ کیوں نہیں اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے؟ وہ کرب تکلیف آج ہر اس شخص کو ہے جو ایمان والا ہے، اور یہ آیات ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری بات، ہماری بات سبقت لے جا چکی ہے اپنے ان غلاموں کے بارے میں جو رسول ہیں۔ اِنَّهُمْ لَمَنْصُورُونَ، بے شک وہ لوگ لازماً مدد کیے جائیں گے۔ اللہ نے ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کی مدد کی، اور نہ صرف انبیاء اور رسولوں کی بلکہ ان پر ایمان لانے والوں کی۔ پچھلے واقعات انبیاء اور رسولوں کے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے سبوں کو بچا لیا جو لوگ ایمان والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لازماً یہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ پہلے انبیاء اور رسولوں کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنائے یا رب العالمین۔ وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک میرا ہی لشکر ہے جو غالب ہو کے رہے گا۔ ایمان والے کبھی مغلوب نہیں ہوں گے،
کسی سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، انہیں اللہ کے علاوہ کسی کا فکر نہیں، کسی کے سے ڈر نہیں، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ غالب وہی لوگ ہوں گے۔ فتول عنہم حتی حین، یہ ہے وہ ہدایت۔ ہاں، ان سے منہ موڑ لیں، ایسے لوگوں سے جو یہ کام کر رہے ہیں ایک وقت متعین تک کے لیے۔ یہ وقت متعین اشارہ ہے کس کی طرف؟ اللہ کی پکڑ کی طرف، جو ان پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان لوگوں کو، ان کی حرکتوں کو بس دیکھیں اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ مچائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ارے یہ تو عذاب میں ہیں، دنیاوی تکالیف ہیں ان پر۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھ لیں، سامنے ہیں یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ آج جو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ایک ایک چیز پر غور کریں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو تکلیف پہنچائے۔ ہاں، اور ایمان والے کی تو حالت یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر وہ خود اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اشارہ ہے اللہ کے اس عذاب کا کہ جس سے قومیں پچھلی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ نازل ہوگا ان کے اپنے آنگنوں میں، اپنے گھروں میں، تو کیا ہی بری وہ صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں آج خبردار کیا جا رہا ہے۔ سوچنا چاہیے ہم میں سے ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ہاں، اور در حقیقت اللہ کی نافرمانیاں کھلے دل سے کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دغا دیتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اے رب العالمین۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ، پھر دوبارہ وہی آیت آ رہی ہے کہ منہ موڑ لیں ان لوگوں سے ایک وقت متعین تک کے لیے۔ پھر دوبارہ یہ بات دہرائی جا رہی ہے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیں ان لوگوں کو، بس پریشان نہ ہوں، اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ کچھ دنیا میں دیکھیں گے اور پھر آخرت تو ہو کے رہنی ہے، جو کچھ وہاں ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے، اور ہم سب پوری نو انسانی دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے ہم سب کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 179 ہے۔ آگے کی دو آیات اور سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمام عیب و کمزوریوں سے پاک ہیں آپ کا رب، وہ رب جو مکمل اقتدار رکھتا ہے، ہر شے پر غالب ہے، اور ان تمام باتوں سے جو لوگ اللہ کے متعلق کیا کرتے ہیں، بے سروپا باتیں، جیسے کہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے، اور پتہ نہیں اور بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے یہ خود سنا ہے کہ جی اللہ کے دربار، کسی بادشاہ کے دربار میں جانا ہوتا ہے، کسی افسر کے پاس جانا ہوتا ہے، تو پہلے اس کے نیچے والوں کو سے بات کرنی ہوتی ہے، ان کو منانا ہوتا ہے، اس کے سیکرٹری کو منانا ہوتا ہے۔ یہ میں خود سن چکا ہوں لوگوں سے، لوگوں کی زبانوں سے، ان لوگوں کی زبانوں سے جو لوگ اہل علم کہلاتے ہیں۔ پتہ نہیں اور کیسے کیسے صفات ہیں جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہے کن پر؟ رسولوں پر۔ ہر وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنایا وہ، اور ہر وہ شخص جو رسول کے طریقے پر چلنے والا ہے، اپنے آپ کو اس پر طریقے پر چلانا چاہتا ہے، اس پر یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔
والحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ آیت نمبر 182 اور سورۃ الصافات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، اپنی ہدایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنا مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے یا رب العالمین، اور امت مسلمہ کو، اس امت کو جو اللہ کے نبی کی امت اپنے آپ کو کہتی ہے، اور پوری نو انسانی آپ سب کے بعد وہ سب اللہ کے نبی ہی کی امت ہے۔ آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔